اے خدیجہ میں نے اپنی فاطمہ جو لازوال ہے، جو کبھی بھی زوال نہ پائے گی، اے خدیجہ میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ عزیزان گرامی، ہر نعمت کے بعد اللہ سوال کر رہا ہے کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ عزیزان گرامی، سارے جنوں اور سارے انسانوں سے سوال ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ مرج البحرین کا مصداق اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب آئیے ذرا غور کیجیے گا کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ نیکی کرنے والی ہستیاں جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، جناب ابو طالب ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ دولت کتنی تھی جناب خدیجہ کی؟ ملکۃ العرب ہے۔ ملکۃ العرب یعنی سب سے جو ملکہ نہ ہوتے ہوئے ملکۃ العرب ہے، جو ظاہری ملوکیت پہ نہیں تھیں، ملکہ نہیں تھیں، یعنی حاکم نہیں تھیں، لیکن اتنی دولت تھی کہ عربوں میں آپ کا لقب ملکۃ العرب تھا، یعنی حاکم نہ ہوتے ہوئے سب سے زیادہ دولت جس کے پاس ہو اسے ملکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، وہ جناب خدیجہ، ابھی جملہ ہے مصاحب کا ہے لیکن مجھے مجبوری ہے یہیں پہ پیش کروں گا، وقت نہیں آیا مصاحب کا، لیکن جملہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ جناب خدیجہ جنہیں ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، جن کے خادموں کی حد و حدود نہیں تھی، جن کے گھر کی ملازمات بے انتہا تھی، لیکن سب مورخین نے لکھا جب ان کا آخری وقت تھا تو پیغمبر کو وصیت کر رہی تھی، کہا یا رسول اللہ میں وصیت کرتی ہوں مجھے میرے لباس میں دفنا دیجیے گا۔ جب مدینے میں آ گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول خدا کب تک، کسی زوجہ نے کہا کہ کب تک یاد کیجیے گا جناب خدیجہ کو، کب تک یاد کیجیے گا؟ کہا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لے کے آئیں جب سب مجھے مجنون کہہ رہے تھے۔ غور کیجیے گا عزیزان گرامی، کہا خدیجہ اس وقت ایمان لے کے آئیں جب سب مجنون کہہ رہے تھے، کہا وہ اس وقت اپنی دولت مجھ پہ قربان کر رہی تھی جب سب مجھ سے دامن چرا رہے تھے۔ کہ اس وقت خدیجہ نے مجھے اولاد دی کہ جب سب مجھے ابتر کہہ رہے تھے۔ کہا کہ اس وقت خدیجہ میرے ساتھ چلی اور شیب ابی طالب میں میرے چچا کے ساتھ اور میرے ساتھ اور وہ جو قریبی ترین افراد تھے اس وقت میرے ساتھ ہر چیز کو قربان کیا جبکہ سب مجھ سے دامن چرا رہے تھے۔ کہا جب ساری دنیا دور تھی تو اس وقت خدیجہ نے ہر چیز مجھ پہ قربان کر دی۔ تم سوال کرتی ہو کہ میں خدیجہ کو یاد کیوں کرتا ہوں؟ اور فرمایا عزیزان گرامی، کہا اور آخری لحظے میں جب وہ جانتی تھیں کہ میں شیب ابی طالب میں محصور ہوں اور ہر چیز چھن چکی ہے، اور وہ جانتی تھیں کہ شریعت محمدی کے اندر غسل و کفن واجب ہے، اور جانتی تھیں میرے لیے باہر جانا پابندیوں کی وجہ سے کیونکہ پورے عرب نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا، تو کہا کہ میرے لیے کفن لانا نہیں تھا، تو انہوں نے وہ بھی یہ بھی جانتی تھی کہ شریعت محمدی کے اندر وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ پتہ نہیں بات غور فرما رہے ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ یا نہیں ماز۔ اس وقت فرمایا، کہا کہ وہ جانتی تھی شریعت محمدی میں وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ خدیجہ نے اس وقت وصیت کی، کہا یا رسول اللہ مجھے میرے لباس میں دفنا دیجیے گا۔ وصیت کر دی تاکہ میں کفن کے لیے باہر نہ جانا پڑے۔ کہا اپنے دنیا سے جاتے ہوئے لحظے کے اندر بھی خدیجہ میرا خیال کر رہی تھی، اپنا نہیں سوچ رہی تھی۔ کہا تم کہتی ہو کہ میں سوچتا کیوں؟ کہا خدیجہ نے سب کچھ۔ عزیزان گرامی، اتنی قربانیوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب جناب ختمی مرتبت معراج پہ گئے، دیکھیں اب اس جملے پہ غور کیجیے گا، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ معراج جناب ختمی مرتبت وہاں سے آئے ہیں، اہل بیت علیہ السلام، یہ ہمارے 14 معصومین وہاں سے آئے ہیں۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا نا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو، میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ زمین بہت چھوٹی ہے، آسمان بہت بڑا ہے، مولا نے یہ کیوں کہا؟ میں وہاں کے راستے یہاں کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو جہاں زیادہ رہا کرتا ہے وہ وہیں کے رستے زیادہ جانتا ہے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کہاں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں تھے، ملائکہ کو تسبیح سکھاتے تھے۔ ان کی وہ سیرت تو ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے، ولادت کے بعد شہادت تک صرف یہاں رہے ہیں۔ کتنا عرصہ؟ 63 برس۔ جناب امیر المومنین جناب سید الشہداء 57 برس، امام حسن مجتبیٰ صرف 49 برس، 47 برس، یعنی بہت کم مدت، 47 برس۔ عزیزان گرامی، کیا یہاں ہم کم رہے ہیں؟ وہاں زیادہ رہے، خلقت سے لے کے اس دنیا میں آنے تک وہاں رہے ہیں۔ تب جناب ختمی مرتبت جب وہاں سے آئے تھے تو جنت کو دیکھ کے آئے تھے، اب جب یہاں سے دوبارہ واپس گئے، دوبارہ جا کے جنت کو دیکھا تو سوال کیا کہ یا یعنی خود رسول خدا نے کہا کہ پروردگارا، ہم 14 کے محل ساتھ تھے، اب یہ میرے محل کے ساتھ واپس آنے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرے محل کے ساتھ ایک موتی کا محل بنایا گیا، موتیوں سے محل بنایا گیا، پرل سے، جسے کیا کہتے ہیں آپ، کہا کہ اس کو ایک پورا محل میرے محل کے ساتھ بنایا گیا جو نہ زمین پہ رکھا ہوا ہے
نہ آسمان سے لٹکا ہوا ہے، ہوا میں معلق ہے۔ پروردگارہ یہ تو نے کس کو میرے محل کے ساتھ محل عطا کیا ہے؟ کیا کہ اے میرے حبیب یہ خدیجہ کی قربانیوں کی وجہ سے ان کا محل آپ کے محل کے ساتھ بنایا گیا۔ کہ اے میرے حبیب یہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے حبیب جب واپس جائیے گا تو خدیجہ کو میرا سلام کہہ دیجئے گا، جسے خالق سلام بھجوائے۔ کہ معراج کا، اب جملے کو پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کہ معراج کا تحفہ ہے جناب فاطمہ الزہرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ جو انوار بھیجے تھے وہ 13 کے انوار تھے، 14 کے نہیں تھے۔ الہدایہ فی الخلافت والولایہ، عدل خمینی کتاب سے جملہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو زیارات میں پڑھتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ چھٹے امام کا۔ میں گواہی دیتا ہوں، امام صادق علیہ السلام فرمانے سید الشہداء کی زیارت میں، زیارت وارثہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، جہالت کے رجس نے، نجاست نے آپ کو چھوا تک نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ، تشریح میں نہیں جا سکتا۔ مولا فرماتے ہیں یہ 13 معصومین کا نور چل رہا تھا، 14 کا نہیں تھا۔ کا 13 کے انوار چلتے رہے، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کے بعد وہ انوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس آ گیا جو 12 کا نور تھا۔ کا ایک نور ایسا تھا جسے اس دنیا میں لانے کے لیے ختمی مرتبت کو معراج پہ جانا پڑا۔ کہ اس نور کے اس دنیا میں لانے کے لیے اب جناب خدیجہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اب فوراً واپس آیا کہ خدیجہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یرد السلام۔ عزیزان گرامی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے۔ بی بی نے فوراً فرمایا کہ بے شک خدا ہی سلام ہے، اسی کی طرف سے سلام آتا ہے، اسی کے لیے سلام پلٹ کے واپس جاتا۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ عزیزان گرامی کون ہیں یہ ہستیاں؟ جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، کہ جناب ختمی مرتبت کے 2 محسن ہیں۔ عزیزان گرامی چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت جب یہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے شفاعت کے لیے، تو اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ بھرے ہوئے ہوں گے، یہ دونوں شفاعت کرتے رہیں گے، لوگ ختم ہو جائیں گے، ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا۔